اس کے لیے سارے انبیاء 1,24,000 پیغمبر آئے، اور اس ایک نبی کے لیے جس کے لیے پروردگار نے پورا یہ نظام بنایا اور اس کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ کچھ چھوٹا شخص نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اصل میں ہے نہیں، ہم تو بس کیونکہ بس ماننے والے پیدا ہو گئے تو ہو گئے۔ اب یہی بڑی زحمت کی کہ مان رہے ہیں، اب ہم ان کے بارے میں پڑھے کون، مطالعہ کون کرے، کیونکہ یہی بہت ہے، ہم تو مان رہے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، جب تک، میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے وجود سے ان ہستیوں کو محسوس نہیں کریں گے ہم کمال پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی اس سخت دور میں کہ جہاں پر رسول خدا کے اوپر کچرے پھینکے جا رہے ہیں، وہاں پر میرے اوپر کچرا پھینکا جا رہا ہے؟ کبھی ہوا کہ کبھی کسی نے میرے اوپر کچرا پھینک دیا ہو؟ رسول خدا کہ جس پر حضرت جبرائیل غار حرا میں آ رہے ہیں، اس شخص کے اوپر لوگ کچرے پھینک رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اس وقت ایک شخص حمایت کر رہا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ آپ اس دور کے اندر جا کر دیکھیں گے جب کفر کا بازار اپنے اوج پر ہے، بتوں کی پرستش اپنے اوج پر ہے، مکہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرح کا الگ الگ خدا ہے، ہر طرح کی الگ ہے۔ اس دور میں خلیفہ، قبیلے، ہر سردار اپنے قوموں سے پہچانے جانے والے۔ اس دور میں جب رسول خدا کے اوپر ایک جگہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رسول خدا مکہ کے پاس سجدے کے اندر ہے، آپس میں ہوتے کہ کون جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں ہوں۔ جا کر اس نے جانور کا جو شکم کا فضلہ ہوتا ہے جا کر رسول خدا کے اوپر، رسول خدا اٹھے ہیں اور اٹھ کر انہوں نے گئے اپنے چچا کے پاس، اور چچا کو جا کے انہوں نے کیا کہا کہ چچا میں کون ہوں، یعنی میں کون ہوں؟ درود بھیج محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ۔ میں کون ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ تلوار نکالی حضرت ابو طالب نے، وہاں جا کر گئے اور پورے اس مجمع میں پوچھا کس نے یہ کام کیا تھا۔ جب اس شخص کا کام کیا، اس کے سر پہ اسی پتھر سے ضربت لگائی۔ عزیزان محترم، آسان کام نہیں تھا اس دور میں جا کر، اور پھر اپنے آپ کو پنہان رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو رسول خدا کی تا حیات حمایت کی ہے۔ آپ کے سامنے مشہور ہے، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں کہ حضرت ابو طالب کے پاس سب آئے، کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس کو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، اس کو سردار بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، اس کو عرب کی کوئی خاتون چاہیے، اس کو دولت چاہیے، ہم سب دینے کو تیار ہیں، مگر اس سے بولو کہ یہ اپنے اس معاملے سے، اپنے اس باتوں سے باز آ جائے۔ تو رسول خدا کے پاس جب آئے حضرت ابو طالب، تو جب کہا کہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو کہا چچا جان میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، مگر میں پھر بھی اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہاں پر اس عقیدے کے اوپر آسان نہیں ہے۔ ابھی 2-3 دن ہم بھوکے ہوں، ہم سے تو روزے نہیں رکھے جاتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سے کیا کہوں۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر ان کو پابندیوں میں رکھا گیا، کھانے اور پینے کو نہیں تھا۔ عزیزان محترم، میں تبھی کہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو یہ باتیں بتائیں، رسول نے اپنے شکم پر پتھر باندھے ہیں۔ یہ اسلام ایسے نہیں پہنچ گیا اتنے آرام سے ہمارے پاس، ہم نے تو انگلی پہ سوئی بھی نہیں چبھائی آج تک اسلام کی خاطر۔ ذرا سی کوئی کام اگر ہمیں دین کی وجہ سے مشکل پڑ جاتی ہے تو ہماری چیخیں نکل آتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مولانا صاحب، یہ کیا ہو گیا زندگی میں، وہ کیا ہو گیا۔ رسول محبوب پروردگار ہے۔ کنتو کنزن مخفین، حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے رسول خدا کو خلق کیا، اس کے نور کو۔ وہ رسول شکم پر پتھر باندھ کر
شیب ابی ابن طالب کے اندر اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے کیا سختیاں جھیلی ہیں، ہماری زندگی میں ذرا سا امتحان آ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہم کفر پہ آ جاتے ہیں۔ ایسی ہستی کہ جس نے اس وقت رسول کو بچایا ہو، عزیزان محترم آج اس ہستی سے متصل اور توسل کرنے کی رات ہے، کیونکہ اس دور کے اندر حضرت ابو طالب نے اپنے ہر طریقے سے اسلام کی نصرت کی، اور پھر اسی کے فرزند نے ہر دور کے اندر اسلام کی نصرت کی۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ وہاں چھپ کر وہ اسلام کی حمایت کرتے رہے، اور یہاں علی کی تلوار نے معاشرے اور میدان میں کھڑے ہو کر اسلام کی نصرت کی ہے، اور اس کے بعد علی کی اولاد نے ہر دور میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، مگر اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ نعرہ صلوات، اللہ صلی علی